كان الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام انسان کو کہاں دیکھتا ہے؟ قرآن نے تفصیل بتائی، احادیث میں واضح کیا گیا۔ سورہ العادیات میں بھی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا۔ اس پر نوازشات کی انتہا کی گئی، مگر اس کے لبوں پر شکوہ رہتا ہے۔ لکنود کا لفظ اس زمین کو بھی کنود کہتے ہیں جو بنجر، جس میں کوئی پیداوار نہ ہو سکے۔ تو وہ انسان جو رب کا شکر نہیں کرتا، اسی بنجر زمین کی طرح ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ اس انسان کو کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے ان لفظ انسان کا قرآن کریم میں آخری مرتبہ لفظ انسان ترتیب میں ہے سورۃ العصر، یہ 103 نمبر ہے اس کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یہ عصر سے مراد زمانہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد فرمایا اللہ نے۔ اس صورت میں حالانکہ بہت مختصر ہے، مگر فرمایا گیا کہ انسان خسارے میں ہے۔ مجھے پتہ چل جائے کہ میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، کیا میرا مزاج اچھا رہے گا؟ کیا میرے لیے کوئی واقعی مزہ رہ جائے گا؟ میں کچھ انجوائے، جس کو آپ کہتے ہیں، کچھ پسند کر سکوں گا؟ نہیں۔ زندگی، ہمارا وقت، ہماری صحت، یہ سب کچھ اگر ہم نے اچھائی میں لگائی ہے تو پھر میں کامیاب انسان ہوں، اور اگر میں نے ضائع کیا تو پھر میں واقعی خسارے میں ہوں، کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واضح کیا ہے۔ کون سا انسان بچا ہوا ہے اس گھاٹے سے جو سچے دل سے ایمان لایا ہے، اپنے صحیح عقیدوں پر قائم ہے، اور اس نے عقیدے صحیح رکھتے ہوئے نیک کام کیے ہیں، اپنے آپ کو ہی نہیں دوسروں کو بھی، وتواصوا کے الفاظ ہے، تلقین کی ہے، سچ کی، نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی، سیدھے راستے کی اور صبر کی۔ حق، سچ کیا ہے؟ حق کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، آج دنیا سلام کر رہی ہے۔ جو بھی کوئی حق پر ہوگا اور حق پر رہنے کا پیغام دے گا، خود بھی حق پر ہوگا اور حق پر رہنے کے لیے کہے گا، کامیاب ہوگا۔ شرط ایمان۔ تو انسان کو کہا جائے کہ تم خسارے میں ہو تو انسان فوراً گھبرائے گا، میں اس نقصان سے کیسے نکلوں؟ تو بتا دیا نا، ایمان اور نیک کام۔ بچنا چاہتے ہو ذلت سے، عذاب سے، عتاب سے،
ناکامی سے، رسوائی سے آؤ، نبی کا دامن تھام لو، ایمان والے ہو جاؤ اور پھر نیک کام کرو۔ خلاصہ، میں نے اتنی نشستوں میں قرآن کریم کے الفاظ آپ کو سنائے، 65 مرتبہ لفظ انسان، ابھی لفظ انس اور الناس پہ اور دوسری آیتوں پر میں نہیں جا سکا۔ میں نے اتنی نشستوں میں 65 الفاظ جو 65 جگہ بیان ہوئے، خلاصہ کیا نکلا؟ انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ لفظ انسان کے معنی کیا ہے؟ انسان بنا کیسے ہے؟ اس کے مراحل کیا ہیں؟ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اس کی شکل و صورت، اس کی صلاحیت و قابلیت، اس کے اندر جتنے جذبے ہیں، خیالات ہیں، تصورات ہیں، اس کی حرکات و سکنات ہیں، اس کے ارادے اور ولولے ہیں، پھر اس کے پاس جو ذہانت ہے، علم ہے، خوبیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ سب بیان کی گئی اور بتایا کیا گیا، اے انسان یہ ساری دنیا تیرے لیے ہے، تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ بس یہ ایک پیغام تو سن لیجئے نا، یاد کر لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ تو پھر سوال ہوگا ہم کس کے لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن جواب دیتا ہے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی پہچان اور اس کی عبادت کے لیے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ کی شان میں کوئی فرق آ جائے گا، کر لوں گا تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں، اس سجدے سے بھی میرا ہی بھلا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ضرورت، غرض، غایت ان سے پاک ہے۔ ہاں، اس نے ہمیں لباس انسانی میں بھیجا، ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا، تو آج ہم اشرف المخلوقات خود کو شمار کرتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، بڑے فخر کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں کون ہم؟ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہاں کرنا کیا ہے اور آگے کیا لے جانا ہے؟ یہ ہمیں قرآن نے واضح کر کے بتا دیا۔ کسی کارخانے سے آپ کو کوئی چیز جو ان کی بنائی ہوئی ملتی ہے، آپ اس کی ہدایات کے مطابق استعمال کرتے ہیں، آپ اس کا کوئی اور استعمال نہیں کرتے، ورنہ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ یہ بٹن کیوں لگائے ہیں یہاں پہ؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب، حکیم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، حکیم کے معنی دانا، وہ سمجھدار ہوتا ہے نا، اس کو اس لیے حکیم کہتے ہیں، ویسے اس کا لفظ طبیب ہے، طبابت کرتے ہیں۔ اب جاتے ہیں، وہ منع کر دیتے، دیکھو چینی نہیں کھانی، شکر نہیں کھانی، تمہارے لیے زہر ہے۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ یہ زہر ہے؟ کہاں لکھا ہے نہیں کھانی؟ مگر آپ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے آنا ہے، میری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، مجھے واقعی پرہیز کرنا چاہیے۔ جسم میں تکلیف ہو جائے، طبیب کے پاس گئے، اس نے سکھایا، آپ نے مان لیا۔ اس طبیب کی سوچ میں، اس کی تشخیص میں، ڈائیگنوز کیا نا اس نے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹیسٹ کروائے، مشین غلط بھی بتا سکتی ہے۔ وہ طبیب 10 20 40 سال کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن آپ اس کی مانتے ہیں۔ وہ حلال چھوڑنے کو کہتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس رب نے بنایا ہے اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اس پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو ہماری بھلائی کے لیے۔ کون سا حکم ہے جس میں ہماری بھلائی نہیں ہے؟ لیکن ہم نے بھلا دیا۔ تو انسان کا مقصد حیات اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ قرآن نے بتا دیا انسان سب کچھ تیرے لیے، جاؤ فضاؤں میں جاؤ، ہواؤں میں جاؤ،
سب کچھ تسخیر تمہارے لیے کر دیا گیا، لیکن تم اپنی پہچان نہ کھو دینا۔ اور آج کا المیہ یہی ہے، ہم ساری چیزوں کو برت رہے ہیں، اپنی پہچان کھو بیٹھے، مقصد حیات بھول گئے۔ اللہ کب یاد آتا ہے؟ مصیبت آ جائے تو لیجئے جی، آئیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ باقی ٹائم کیوں بھول گئے؟ اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھنا تھا۔ صوفیاء کی تعلیم تو یہ تھی کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو، ہر دم، دم کے معنی سانس، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا تھا، اس کا ذکر کرنا تھا۔ مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم غفلت میں رہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا وہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس عمل صالح نہیں ہے۔ اب کہیں گے غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہیں، میں کہوں گا غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں، اعمال نہیں، اچھے اعمال نہیں۔ یہ دنیا کا مال تو پیچھے رہ جائے گا، ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان اور اچھے اعمال۔ تو ہمیں پہچاننا ہے، اسلام آپ کو لذتوں سے نہیں روکتا، یہ ذائقے سارے آپ کے لیے ہیں، لذتیں ساری آپ کے لیے ہیں، مگر صرف وہ جن کو جائز اور حلال کیا گیا ہے۔ جن سے منع کیا گیا ہے وہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے، کیونکہ ان سے آپ کو نقصان، کوئی چیز آپ کے ایمان کو نقصان دے رہی ہے، کوئی عقل کو، کوئی صحت کو، کوئی آپ کے اخلاق کو، اسلام نے منع کر دیا ان کو، تاکہ آپ ٹھیک رہیں، آپ کی بھلائی ہے۔ اس قرآن نے ہمیں بتا دیا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ میں نے اتنا خلاصہ یہ پیش کرنا تھا آپ کے سامنے کہ انسان کو عزت دی گئی، بتایا گیا کون کون دشمن ہے تمہارے؟ شیطان۔ آئیے ایک بات اور کروں گا، ہمیں کہا گیا کہ ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ ایک جہاد کے معنی کوشش، ایک جہاد قلم سے ہوتا ہے، ایک تلوار سے ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کیا جاتا ہے، وہ بھی اس کا مقصد قتل و غارت نہیں ہے، اس کا مقصد بھی برائی کو توڑنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، جہاں اجازت نہ ہو عبادت کی اللہ کی، اس کو قائم کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے تشریف لائے، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کافر سے لڑنے کا موقع کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے، اپنے نفس سے جہاد، آپ کو یہ بڑا جہاد یہ ہر وقت ہوتا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، ہر انسان کو کرنا ہے۔ میں ہر وقت اپنا پورا محاسبہ کروں کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، کیونکہ میری غلطی معاشرے پر اثر انداز ہو کر ایک معاشرتی برائی تو نہیں بن رہی، مجھے اس پر نظر رکھنی ہے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك وأنت الأسمى